ان معلومات کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ان کی وجہ سے ہمارے معاملات نہ بدلے. معلومات ہمیں ملتی ہے, ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں, ہم اپنے معاملات نہیں بدلتے. ہمیں اپنے معاملات بدلنے چاہیے, اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے کسی بھی چیز کا. ہم نے کل بات کی تھی کہ مکی زندگی اور مدنی زندگی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی جو تھی وہ تقریباً 13 سال کی. 3 طرح کی تعلیمات کے اوپر مکی زندگی مشتمل تھی. نمبر 1 پس پردہ دعوت کا مرحلہ, نمبر 2 اہل مکہ میں کھلم کھلا دعوت تبلیغ, اور نمبر 3 کہ مکہ سے باہر بھی اسلام کو لے کر جانا. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں انفرادی دعوت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں سٹارٹ کی. اور جو سب سے پہلی جماعت جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی تھی ان کو سابقین اولین بھی کہا جاتا ہے. اس کے اندر کون کون لوگ تھے سابقین اولین میں؟ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی ابن ابی طالب, وہ تو ہم جانتے ہی ہیں, جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے, اور آپ کے ایسے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایسی ہے کہ اس کے اوپر آپ بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں, اس کے اوپر بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہم سیکھ سکتے ہیں. بہت ہر دل عزیز, نرم اور پیار سے بات کرنے والے. تو یہ بزرگان اسلام کا ہراول دستہ آپ ان کو سمجھ لیں. شروع میں جو لوگ اسلام لے کر آئے اس کے اندر حضرت بلال حبشی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. ابن حشام نے جو شروع میں لوگ جتنے بھی ایمان لے کر آئے تھے ان کی تعداد جو ہے وہ 40 سے زیادہ بتائی ہے. اور ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد جوگ در جوگ جو ہے نا لوگ جماعتوں کے اندر اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. سورہ مدثر ابتدائی آیات کے بعد وہی جو تھی پورے تسلسل سے آ رہی تھی اور گرم رفتاری سے جاری تھی, اور چھوٹی چھوٹی آیات جو تھیں وہ مسلسل آئے جا رہی تھیں. اچھا, اب سب سے پہلے ہوا نماز. اب نماز کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ نماز کا جو ذکر ہے یا جو نماز تھی وہ اس سے پہلے بھی ہو رہی تھی. اب وہ کیسے تھا کہ کہتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو. اس کے بعد ابن حجر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اس سے معراج سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے, اور اس کا ٹائم تھا کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد اللہ کا نام ضرور لیتے تھے. اور اس کے بعد معراج پر ہمیں نمازیں جو ہیں وہ گفٹ ملی ہیں. نماز پڑھا کریں, نماز پڑھا کریں, نماز پڑھا کریں, نمازیں گفٹ ملی ہے. جتنا ٹائم آپ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو فالتو قسم کی باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں اس سے بہت کم ٹائم لگتا ہے نماز پڑھنے میں. دوسرا ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جبریل ہوتا ہے یا جبرائیل ہوتا ہے, تو جواب ہے جبرائیل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب وحی آئی تو آپ کو حضرت جبرائیل صلاۃ السلام نے وضو کا طریقہ بتایا. اب یہ میں آپ کو ایک بڑی ضروری بات بتا دوں کہ وضو ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم بہت شوق سے کرتے ہیں, لیکن ہم میں سے اکثر وضو کا طریقہ ٹھیک طریقے سے نہیں جانتے. ابن حشام کا بیان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ گھاٹیوں پر چلے جاتے تھے اور وہاں پر چھپ کر نماز پڑھتے تھے. ایک دفعہ ابو طالب جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, ہم سارے جانتے ہیں, اور آپ نے یہ کوشچن کبھی نہیں کیا کہ میں حضرت ابو طالب نہیں بولتی. ابو طالب نے کبھی اسلام قبول نہیں کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز دکھانی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی چاہت بھی اللہ تعالیٰ کی مقروض ہے. اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش تھی کہ آپ کے چچا جو ہیں وہ ایمان لے آئیں, لیکن اگر اللہ کو قبول نہیں تھا تو وہ ایمان نہیں لے کر آئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور کہا کہ قیامت کے دن سب سے کم عذاب ابو طالب پر ہوگا. ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت اپنے بیٹے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا تو کہا کہ جو آپ کر رہے ہیں آپ اس پر برقرار رہیں. اور ان کا دل بڑا چاہتا تھا, لیکن وہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں, مجھے پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سچے ہیں, میں جانتا ہوں کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن میں کیا کروں, مجھ سے عبد المطلب کا دین نہیں چھوڑا جاتا. اب قریش کو پتا تھا کہ ہمارے نبی پاک جو تھے وہ اسلام کی چھپ کر تبلیغ کر رہے تھے, لیکن ان کو کوئی تھریٹ فیل نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ چلو کرنے دو, انہوں نے کتنی تبلیغ کر لینی ہے یا کیا فرق پڑ جانا ہے. لیکن اظہار دعوت کا پہلا حکم اللہ کا یہ قول نازل ہوا وَإِنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ یہ سورہ شعراء کی آیت ہے۔ سب سے پہلے ہم پر فرض ہے، مجھ پر، آپ پر، ہم پر فرض ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں آپ پلیز ان کو اللہ سے ڈرائیں۔ جب اللہ سے ڈرائیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ویسے بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کے بعد قرابت داروں میں جو تبلیغ تھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹارٹ کی، اور وہ کیسے کی کہ بنو ہاشم کو جمع کیا، اور اس کے ساتھ بنی مطلب بن مناف کی بھی ایک جماعت تھی، کل 35 لوگ تھے، اور ان کو جمع کیا اور ان کو اسلام کے بارے میں بتایا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ دین کی پشت پناہی جو ہے وہ آپ کے چچا ابو طالب کر رہے ہیں، تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور آواز لگائی، یا صباحا یا صباحا۔ اس کے اوپر سارے لوگ جمع ہو گئے، جو لوگ نہیں جمع ہو سکتے تھے قریش کے، انہوں نے اپنے قاصدوں کو بھیجا، بٹ آواز یہ لگائی کہ اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب اکٹھا ہو گئے۔ تو پوچھا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ وادی میں شاہ سواروں کی ایک فوج داخل ہو گئی ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تمہیں سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے بولا کہ تم غارت ہو جاؤ، تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ اس کے اوپر وہ تبت یدا کی جو وہ ایک آیت ہے جو آئی تھی، تبت یدا ابی لہب، اگر آپ کو یاد ہو، ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو جائے۔ اس کے بعد ابھی آپ کی آواز جو تھی وہ مکے کے اطراف میں ہی گونج رہی تھی کہ اللہ کا ایک اور حکم نازل ہوا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اس کا مطلب ہے آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ مکہ کے جو لوگ تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اتنے اونچی طرح سے، اتنی اونچی آواز میں سب کو سمجھا رہے ہیں، وہ تو گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو دین کو پھیلا دیں گے۔ یہاں پر ایک اور اس کے بعد آیت آئی، بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ اس کا مطلب ہے بلکہ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی برائی نہ کرے۔ اب سمجھیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہدایت کیوں نہیں پکڑتے؟ اس لیے نہیں پکڑتے کیونکہ دیٹ ڈزنٹ سوٹ اس۔ تو ہم میں سے جو لوگ اچھائی کی باتوں کے بارے میں کچھ گناہ بکتے ہیں، غلط بکتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ ان کو سوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں وہ والی رابی پسند ہے جو کہ گٹار لے کر مغربی کپڑوں کے اندر اچھل اچھل کے گانے گا رہی ہوتی ہے، یا انہیں وہ والی رابی پسند تھی جو کہ ڈراموں اور فلموں کے اندر آ رہی ہوتی تھی، انہیں یہ والی رابی نہیں پسند۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب اشراف قریش جو ہیں وہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور بولا کہ آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی مذاق کیا، ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا، آپ انہیں روکیں اور ورنہ ہم کچھ کریں گے۔ تو حضرت ابو طالب نے بڑے نرمی کے لہجہ اختیار کر کے ان کو بھیج دیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ باقاعدہ جو ہیں وہ اللہ کا دین پھیلانے اور تبلیغ کرنے میں مصروف رہے۔ اس کے بعد حج کا موسم آ گیا۔ اب قریش کے سامنے ایک مصیبت کھڑی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جی جتنے بھی عرب آئیں گے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں گے کہ جس سے تبلیغ ہوگی، اور ہم تو یہ نہیں چاہتے۔ اس کے اوپر وہ بحث کرنے کے لیے ولید بن مغیرہ جو ایک بندہ تھا اس کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی ہم کیا کہیں گے، ہم کہتے ہیں کہ وہ کاہن ہے۔ کاہن کا مطلب ہوتا ہے نجومی۔ تو ولید بن مغیرہ نے سوچا، انہوں نے کہا کہ نہیں یار کاہن نہیں ہو سکتا، وہ تو اس کی کاہنوں جیسی تو گنگناہٹ بھی نہیں ہے، نہ تک بندی کرتے ہیں نہ وہ کرتے ہیں۔ اس پر لوگوں نے کہا ہم کہیں وہ پاگل ہے۔ تو انہوں نے کہا پاگل بھی نہیں کہہ سکتے، پاگل آدمی کا تو پتہ چل جاتا ہے، وہ دم گھٹنے کی کیفیت ہوتی ہے، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، تو ہم پاگل بھی نہیں کہہ سکتے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ تو اس ولید نے کہا کہ شاعر بھی نہیں ہم کہہ سکتے کیونکہ جو بھی اللہ کا کلام ہے اس میں شاعری والی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے جادوگر ہیں۔ اس نے کہا جادوگر تو کوئی پھونک پھونک کے نہیں وہ کر سکتا۔ اس کے بعد پھر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ وہ ایک ایسا پھلدار درخت ہے کہ جو بھی اس کی شاخ اتنی پھلدار ہے کہ وہ جو بھی کہے گا لوگ اس کو سچ سمجھیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں کچھ بہانہ بنانا پڑے گا۔ تو اس معاملے میں سورہ مدثرہ کی 16 آیت جو ہے 11 سے لے کر 26 تک جو ہے وہ آیت ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ اسے سوچا، اندازہ لگایا وہ غارت ہو۔ اس نے کیسے اندازہ لگایا وہ پھر غارت ہو۔ اس نے کیسے اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکاڑی، منہ بسورا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، اور آخر کہا نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے، قرآن پاک میں آیا۔ بہرحال یہ پتہ چل گیا ان کو، یہ انہوں نے کنفرم کر لیا کہ جو بھی آئے گا تو ہم یہی کہہ دیں گے کہ بھائی یہ تو لوگوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں، نعوذ باللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم ان کو
روکیں گے اسلام کے بارے میں بات کرنے سے. مختلف حج کے مختلف راستوں کے اوپر بیٹھ گئے, اور جیسے ہی اس کام میں سب سے پیش کون تھا؟ ابو لہب سب سے پیش تھا. وہ تو پیچھے پڑا رہتا تھا, وہ تو کہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ جان ہی نہیں چھوڑتا تھا. جہاں پر آپ تبلیغ کرتے تھے تو پیچھے وہ کہتا تھا کہ اس کی بات نہ ماننا, یہ جھوٹا ہے, یہ بددین ہے. اور اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب لوگ گھروں کو واپس ہوئے تو ان کی علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نبوت کیا ہے. اس طرح پورے دیار عرب میں آپ کا چرچا پھیل گیا. اب آپ خود دیکھیں کہ اللہ کی ذات نے شر سے خیر نکال دیا. چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتے تھے, جیسا کہ ارشاد ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. ان کفار نے کہا وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے. لوگوں نے پاگل تک بولا, اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کے الزام لگائے. مشرکین جب آپ کا مذاق اڑاتے تھے تو وہ کہتے تھے ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا. اچھا یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا. جواباً اللہ کا ارشاد کیا ہوتا ہے وہ بھی سننا ضروری ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الیس اللہ باعلم بالشاکرین. کیا اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزاروں کو نہیں جانتا؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ آپ اس وقت اپنی دنیا کے سارے کام چھوڑ کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا آپ کس نیت سے یہاں پر بیٹھے؟ مشرکین کی وہی کیفیت تھی جو اس آیت کا ترجمہ میں سنا رہی ہوں. جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے, اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھ مارتے, اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے گزرتے, اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہیں, حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے. یہ سمجھنا چاہیے, ہر انسان کو اپنی زندگی کو سمجھنا چاہیے. اچھا محاذ رائی کی تیسری یہ تھی کہ شک و شبہات پیدا کر دو. یہ بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی بات تھی کہ وہ کہتے تھے مالی حاضر رسولی یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ یعنی یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگ کہتے تھے کہ یہ کس قسم کا رسول ہے, یہ تو عام انسانوں کی طرح ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں میں سے تھے, لیکن اتنے افضل جتنی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھتی ہوں, جتنی میں زندگی پڑھتی ہوں, اتنا مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہم کہاں ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے ساتھ خود کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کرنا چاہتے ہیں زندگی میں. تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے, تو ہی خالق مالک میرا. تیرے در پہ جو بھی آتا ہے تیرے رحم نے اس کو گھیرا. تیرے کرم کی بارش ہوتی ہے جب دل سے آنکھ یہ روتی ہے. تیرے کرم کی بارش ہوتی ہے جب دل سے آنکھ یہ روتی ہے. تیری ذات الہی سب پہ مہربان.